السلام علیکم. پبلک پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں سہیرا طارق، اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں گی. سب سے پہلے مہر علی مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملتان سے ان کا تعلق ہے اور ڈفرینٹ فیلڈس میں یہ کام کر رہے ہیں. الکریم بلڈرز کے CEO ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ولنشیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیئرمین ہیں، اور ساتھ میں سوشل ورکر بھی ہیں. تقریباً 15 سال سے یہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں، اس کی فیلڈ سے وابستہ ہیں. اچھا، اس کے علاوہ المدیف موبائل سینٹر قذافی چوک پر اس کو بھی اون کرتے ہیں یہ. اس کے ساتھ ساتھ برج عمان آرکیڈ، نشاط آرکیڈ، نشاط ہومز نواب پور روڈ، وہ بھی انہی کے پروجیکٹس ہیں جو ہم ملتان میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو تھینک یو کہ آپ آئے ہیں یہاں پر پبلک پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر اور ہمیں ٹائم دیا ہے. کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. میں الحمدللہ بالکل ٹھیک، اور آپ کا بھی تھینکس کہ آپ نے انوائٹ کیا، بلایا ہے. تو اور آپ نے تعارف بھی میرا بڑا لمبا چوڑا کروا دیا ہے. نہیں بالکل، آپ جس تعارف تو ہم نے کروانا ہی تھا آپ کا. اچھا، بات کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیں کہ کیا چل رہا ہے آج کل ریئل اسٹیٹ میں؟ ریئل اسٹیٹ میں آج کل الحمدللہ ریئل اسٹیٹ ٹھیک ہے. اوور آل جو اس وقت ایک آفٹر کووڈ اوور آل ورلڈ وائڈ جو حالات ہیں یا جو ملک کے حالات ہیں نیشنل، اس کی وجہ سے یقیناً ہر فیلڈ ہی متاثر ہے. لیکن پھر بھی ریئل اسٹیٹ یہ ہے کہ ایک سیف اینڈ ساؤنڈ سیکٹر ہے، الحمدللہ چل رہا ہے. اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی کے پیسے کوئی ریئل اسٹیٹ میں مرتے نہیں ہے نا، تو اسی لیے ریئل اسٹیٹ سٹیبل ہے. اتنے اس میں نہیں ہے کہ نیگیٹو میں نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. اچھا، انویسٹمنٹ یعنی کہ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بہتر چل رہا ہے آپ جس سمجھتے نے ہیں؟ اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی گولڈ یا ڈالر میں، وہ تو نیگیٹو میں چلا گیا ہے. تو ریئل اسٹیٹ والا کوئی خاص نہیں گیا. اگر گیا بھی ہوگا تو کچھ دنوں میں دوبارہ پازیٹیو میں آ جائے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کیا رننگ پروجیکٹس ہیں؟ میں نے کچھ تو بتا ہی دیے ہیں. جو رننگ پروجیکٹس ہیں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں آپ. ہمارے اس وقت اپنے جو پہلے پروجیکٹ ہیں ہمارے گروپ کے، وہ ہے ایک تو المدیف کمپلیکس ہے جو ہمارا بڑا کمرشل سینٹر ہے جو کمارا والا پہ بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اس کے ساتھ ابھی اس کی ایکسٹینشن ہم نے لانچ کی تھی برج عمان آرکیڈ کے نام سے. اس کے بعد ایک نشاط آرکیڈ ہے ہمارا بوسن روڈ پہ نیئر سٹی ہاسپٹل. اس کے بعد ایک نواب پور روڈ پہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ شہر میں کچھ 4-5 اور پروجیکٹس تھے جو ڈفرینٹ ایریاز میں تھے، جس میں المصطفیٰ ہومز ہیں، نظام ہومز ہیں، وہ سب ڈفرینٹس تھے. تو ابھی جو ہے الحمدللہ ہمارا ایک بڑا میگا پروجیکٹ چل رہا ہے DHA ملتان میں، بولیورڈ ہائٹس کے نام سے. DHA ملتان میں اس کے زو کے سامنے مین بولیورڈ کے اوپر 1 ایکڑ کا پروجیکٹ ہے، ہائی رائز بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے، یہ چل رہا ہے اس وقت الحمدللہ. اچھا، اس کے علاوہ اوور آل مجھے بتائیے گا کہ DHA چونکہ پیکیجز ہم اگر انویسٹمنٹ کی بات کریں تو باقی سوسائٹیز کی نسبت زیادہ اچھے دے رہا ہے کہ لوگ اویل کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ایزیلی بھی. تو آپ کا چونکہ ریئل اسٹیٹ سے تعلق ہے، کیا کہیں گے کہ DHA میں کیا چل رہا ہے؟ DHA میں سب اچھا ہی چل رہا ہے، میں تو یہی کہوں گا. ٹھیک ہے. باقی تھوڑا بہت جو اوپر نیچے مارکیٹ آتی رہتی ہے، سلمس آتے ہیں، وہ ہر مارکیٹ میں آتے ہیں. اور DHA میں اس وقت جو پلاٹنگ میں چل رہا ہے وہ تھوڑا سا اس وقت نیگیٹو ہے کیونکہ اوور آل پورے ملک کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے. لیکن الحمدللہ کمرشل بہت اچھا چل رہا ہے. ہمارا اپنا پروجیکٹ ہے المدیف کا بولیورڈ ہائٹس. اچھا، بولیورڈ ہائٹس اپوزٹ زو جو ہمارا 360 زو ہے DHA میں، اس میں مین بولیورڈ کے اوپر. تو 7 اسٹوری بلڈنگ ہے اور بیسمنٹ ہے، 3 فلور کمرشل ہیں، اوپر فلیٹس ہیں. الحمدللہ 100+ یونٹس سولڈ ہیں. اور پاکستان کی بڑی مارکیٹنگ فرم ہے زمین.com، وہ ہماری سیلز اینڈ مارکیٹنگ کر رہی ہے. اچھا، اگر میں یہ پوچھوں کہ اگر ہم اسپیسیفکلی ملتان کی بات کریں تو جیسے انفلیشن ہے ایک طرف، تو آپ کو لگ رہا ہے انویسٹرز آ رہے ہیں؟ دیکھیں انویسٹرز تو آئیں گے. آپ کا جب ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے گی ایک گورنمنٹ کی طرف سے کہ 5 لاکھ روپے سے اوپر آپ کے بینک اکاؤنٹ انشورڈ ہی نہیں ہے، تو جو پیسہ نکلے گا بینک سے تو وہ ہمارے پاس ہی آئے گا. اور دوسری بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اوور فلو ہوتا ہے وہ گھما کے اینڈ پہ ریئل اسٹیٹ میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ہم نے ہوتا ہے. صحیح. اچھا، شہر بھی ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ شہر ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، اور اس کا جو کریڈٹ ہے، اگر ملتان شہر کی بات کروں تو کریڈٹ گوز ٹو یوسف رضا گیلانی صاحب. انہوں نے یقیناً ملتان کو جب انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیا اور دیگر چیزیں دیں تو اس سے کافی ایکسٹینڈ ہوا. اس کے بعد جو 2018 سے پہلے مسلم لیگ نون کی غالباً گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے
دیا. اچھا اس نے نا جو گیلانی صاحب میں ایکسٹینڈ ہوا تو اس دور میں ادھر ہوا بوسن روڈ سائڈ پہ. اس وقت جو ملتان شہر ایکسٹینڈ ہو رہا ہے اب وہ دوبارہ ایک اس کی روٹین تھوڑی چینج ہوئی ہے. ابھی شوجہ آباد روڈ پہ نشتر 2 کے نام سے گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. نشتر 2 ہاسپٹل یس ملتان کا بلکہ ساؤتھ پنجاب کا شاید سب سے بڑا ہاسپٹل ہوگا نشتر 1 جو اس وقت چل رہا ہے. وہ 3000 بیڈ کا ہے. ٹھیک ہے. وہ پورے ساؤتھ پنجاب کو بھی کور کرتا ہے. وہاں بلوچستان کے بھی پیشنٹس آتے ہیں اور سندھ کے بھی بہت سارے شہروں کے پیشنٹس آتے ہیں. تو ابھی جو نشتر 2 ہے وہ 5000 بیڈ کا ہاسپٹل ہے اور یہ ایک بہت بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کا. اور وہ شوجہ آباد روڈ پہ ہے اس کے بعد موٹر وے انٹرچینج کے بعد. تو اس کے سامنے ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے المدیف کمپلیکس میڈیکل کمپلیکس کے نام سے. اچھا ادھر ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ, جو شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر دور جا کے ہے. وہاں پہ کیا فیسلٹیز لوگوں کو اویل کر سکیں گے لوگ وہاں پر؟ وہ ہمارا کیونکہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہے نشتر 2 کے ایمرجنسی گیٹ کے بالکل سامنے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس وقت نشتر 1 کا ایمرجنسی گیٹ دیکھیں تو اس کے سامنے آپ کے پاس پراپرٹی اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ نے وہاں انچیز میں بھی پراپرٹی لینی ہو تو وہ اویلیبل نہیں ہے. ایک بندے نے اگر وہاں ایک ٹھیا بھی لگانا ہو تو ویلیو بڑھ گئی نا جگہ کی. بڑھ گئی نا. تو ابھی جو وہاں پر ہے اس وقت گولڈن چانس ہے انویسٹرز کے لیے, اسپیشلی ڈاکٹرز کے لیے, فارمیسیز کے لیے. تو نشتر 2 کی ایمرجنسی گیٹ کے سامنے ہمارے پاس الحمدللہ کوئی جگہ ہے 11 کنال 220 مرلے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ایک کافی بڑا پروجیکٹ ہے تقریباً 2.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا, 2.5 لاکھ اسکوائر فٹ کورڈ ایریا کا. تو وہ الحمدللہ چل رہا ہے. اس کے لیے شہر کے انویسٹرز کے لیے بھی ایک بڑا فروٹفل پروجیکٹ ہوگا ان فیوچر. اور جو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں اسپیشلی اور جو میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے ایک بڑا فروٹفل پروجیکٹ ہوگا.